السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ رحمان، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ سورہ رحمان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس کس طرح سے ہمیں فائدہ دیتی ہے، اور اس میں ہم خاص طور پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری صحت کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے جو فائدہ حاصل کریں وہ ظاہری نہ ہو، اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ کرنے والے کام کون سے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 14 کے اوپر فوکس کریں گے، اور یہ اتنی اہم آیت ہے کہ آج میں پورے سیشن میں صرف اسی پہ بات کروں گی۔ اس میں انسان کی تخلیق کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے پیدا کیا انسان کو بجنے والی مٹی سے ٹھیکرے کی طرح کی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یعنی جو ہمیں یہ تھیوری آف ایولیوشن بتاتی ہے، ہم جب اپنے بچوں کو سائنسز پڑھاتے ہیں اس میں ہمیں ایک وہ بات جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے، انسان کو کس طرح پیدا کیا گیا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ یونی سیلولر تھا، ایک سیل سے ملٹی سیلولر ہوا، پھر آہستہ آہستہ کوئی مچھلی بنا، پھر وہ پانی میں تھی، پھر مچھلی میچور ہوتی گئی، پھر مچھلی آہستہ آہستہ صحرا پہ آ گئی، پھر صحرا سے اس نے چلنا سیکھا، اب ٹانگیں بڑی ہونی شروع ہو گئیں، پھر آگے کا سلسلہ چلا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کو اس طرح کے مراحل سے نہیں جوڑتے، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے خود کی۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خود پیدا کیا، پھر اس کے بعد باقی جو مخلوق ہے وہ کس طرح پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہ بات ہے، یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے نا، اس میں بڑی پرفیکشنزم ہے۔ انسان کو پرفیکشنزم نہیں سوٹ کرتی کہ انسان اپنے آپ کو بہت پرفیکٹ سمجھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو ہے نا وہ پرفیکشن کے ساتھ ہے۔ اور جتنا ہم تخلیق کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں نا، اتنا زیادہ ہمیں اسباق ملتے ہیں۔ آج میں آپ کو چند اسباق دوں گی، اور آپ سوچیں گے اچھا صرف تخلیق کے ساتھ ہمیں یہ چیزیں بھی سوچنی چاہیے، انہیں عوامل کے بارے میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن سلام ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایسی مٹی سے پیدا کیا جو چپکے ہوئے گارے جیسی تھی، تو اس کو 40 سال اسی حالت میں چھوڑ دیا، پھر 40 سال اس کو خشک مٹی اور ٹھیکرے کی مانند رکھ دیا، پھر اللہ نے اس کو تصویر بنا دیا اور اس کو 40 سال تک پڑا رہنے دیا۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ ان تمام مراحل پر فرشتے جب دیکھتے کہ انسان بن رہا ہے تو وہ کہتے پاک ہے وہ ذات جس نے تمہیں کتنی افضل اور اہم کام کے لیے پیدا کیا۔ یعنی آپ سوچیں کہ ہم اپنی تخلیق کے بارے میں شاید اتنے خوش نہیں ہوں گے، اور یہاں پہ جو آ رہا ہے نا ورڈ سلسال کے لیے اردو ٹرانسلیشن میں آپ دیکھیں بجنے والی مٹی، جو بولتی ہے بہت زیادہ نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سلسال شاید اس لیے کہا کہ ہمیں بنا جو دیا تو ہم اپنے آپ کو صرف بنانے سنوارنے میں نہ لگ جائیں، کوئی ایکشن بیسڈ لائف ہو، کوئی کام کریں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ لیکن ہماری پرابلم کیا ہو جاتی ہے، ہم احساس کمتری میں جاتے ہیں، اور پھر سارا دن اپنی برائیاں، اپنے سسرال کی برائیاں، اپنی زندگی کے شوہروں کی برائیاں، بچوں کے مسئلے، ہم یہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں جو ہمارا احساس کمتری ہے وہ ہمیں پتہ نہیں کون سی ایسی باتیں ہم سے کرواتا رہتا ہے جو کہ درست نہیں ہیں، جن کے بارے میں ہمیں صحیح طرح سے غور و فکر بھی کرنا چاہیے۔ تو تخلیق، آج ہم تخلیق کے بہت سے مراحل کو دیکھیں گے، اور قرآن پاک کو جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے تخلیق کے مراحل کو کھول کے بیان کیا ہے، جو کہ ہمیں ایمبریولوجی یا میڈیکل سائنسز جو ہیں اس کے بارے میں بتاتی ہیں کہ کیسے بچہ بنتا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ ہم بہت سے ایسے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری جسمانی صحت، روحانی صحت، جذباتی صحت، نفسیاتی صحت اس کو متاثر کرتی ہے۔ ان مراحل میں جب کوئی ایک عورت حاملہ ہوتی ہے اور اس کا بچہ پیدا ہونا ہوتا ہے، اور ہم ان مراحل پہ کیونکہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے اتنے پیک پہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں آتی ہیں۔
میں نے جب لائف سٹائل میڈیسن پڑھی اور ہم پیشنٹس دیکھا کرتے تھے تو ہماری استاد تقریباً ہر خاتون سے جو بہت بڑی بیماری میں بھی تھیں یا ایون مرد حضرات بھی جب وہ بیماریوں کے ساتھ بات کرتے تھے وہ پوچھا کرتی تھیں کہ اگر خاتون ہے تو پوچھتی تھیں آپ کی پریگنینسی کیسی تھی یا آپ کی والدہ کی پریگنینسی کیسی تھی. مرد حضرات سے بھی یہ پوچھ لیتی تھیں کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی والدہ کے اوپر سٹریس فیکٹرز بہت زیادہ تو نہیں تھے, اور ان کے اثرات ہم دیکھتے تھے ان مریضوں پہ. تو میں بہت پریشان ایک دفعہ ہوئی اور میں نے اپنی استاد سے یہی سوال اٹھایا. میں نے کہا جی میں تو ہر وقت کیونکہ پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہی ہوتی ہوں, بہت سے لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے, مجھے بہت ہی کم خواتین ایسی نظر آئی ہیں جو جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو بڑی وہ سیٹلڈ ہوتی ہیں اور بہت اچھی طرح سے اپنے حالات کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں یہ ایک اہم کام ہے جو ہمیں لوگوں کو سکھانا چاہیے, یعنی یہ ساسوں کو بھی سیکھنا چاہیے اور بہوؤں کو بھی سیکھنا چاہیے, انفیکٹ ہر عورت کو اور ہر مرد کو سیکھنا چاہیے کہ یہ کتنا ایک نازک مرحلہ ہوتا ہے اور اس میں ہم نے کس طرح رہنا ہے. ہمارے جو پہلے بزرگ ہوتے تھے وہ ہمیں ہر بات پہ کہا کرتے تھے خوش رہو, ان دنوں میں خوش رہنا ضروری ہے. اور اب ہم دونوں طرف سے کوئی موقع نہیں چھوڑتے اپنے آپ کو بھی ناخوش کرنے کا اور دوسروں کو بھی خوشیوں سے دور کرنے کا. ہمارے تو بزرگ ہمیں ٹی وی اسکرین پہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھنے دیتے تھے کہ اس کا بچے پہ اثر ہو جائے گا, یہ نہ دیکھو. اور آج کل آپ دیکھیں کہ ہم بیٹھ کے ریلز اور پتہ نہیں ٹک ٹاک اور کیا کیا خرافات دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے پورے لائف سٹائل کا اس وقت کے ٹائم پہ کیا اثرات ہو رہے ہیں. اور قرآن پاک میں بہت سے ایسے مراحل بتائے ہوئے ہیں جن کے بارے میں آج میں بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کی تخلیق کی بات کی. جیسے قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک نطفے کی شکل میں اس کو محفوظ جگہ ٹھہرایا گیا, پھر اس سے ایک کلاٹ بنا, پھر ایک لوتھڑا بنا, پھر ایک پورا لمپ بن گیا, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہڈیاں دیں اور پھر اس کو ایک بہترین اٹھان پہ اٹھایا. اور یہی وہ سٹیپس ہیں جو کہ ہمیں ایمبریولوجی میں سکھائے جاتے ہیں. جب ہم میڈیکل سائنسز پڑھتے ہیں ہمیں اسی طرح سے بتایا جاتا ہے. یہ سٹیپس جاننا بھی اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ کوئی تخلیق ایسے نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس کو بس کیجول سا لے لیں. ہمیں ہر مرحلے کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ چلتا ہے. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری نئی نسل ہے انہوں نے تو ایسی ایسی ایپس ڈاؤن لوڈ کی ہوتی ہیں اور وہ اس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لگاتار, اور ان کو ڈے بائی ڈے بتایا جاتا ہے کہ آج بچہ اس سٹیج سے گزر رہا ہے اور آج آپ نے اب یہ کام کرنا ہے اور آج آپ نے یہ کام نہیں کرنا اور آج آپ نے ایسی چیز کھانی ہے اور آج آپ نے اتنا اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھنا ہے اور آج آپ نے اب گریٹیٹیوڈ میں شکر گزاری میں یہ سوچیں لے کر آنی ہیں. تو قرآن اور حدیث سے ہمیں پریگننسی کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے, یہ ایک اہم مرحلہ ہے جس کو آج میں چاہوں گی کہ ہم دیکھیں. قرآن پاک پہ نا بہت سے مقامات پہ اس کے اوپر بات چیت ہوئی بھی ہے, کس طرح سے کون کون سے ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں جس سے کہ پریگننسی جو ہے وہ گزر رہی ہوتی ہے. جیسے سورہ المومنون کی آیات ہیں, آیت نمبر 12 سے لے کے 14 تک, اور ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بیسیکلی بتا رہے ہیں کہ پہلے ایک نطفہ تھا یعنی ایک قطرہ تھا, پھر اس سے وہی علقہ بنا اور پھر مضغہ بنا جو میں نے بھی آپ کو بتایا, اور پھر یعنی وہ سٹیجز سے گزر کر کس طرح سے سب کچھ بن رہا ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ, اور پھر اس کو ایک جگہ پہ قرار دے دیا, ٹھہرا دیا, اور پھر اس کے باقی مراحل آگے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما, جو میں نے آپ کو پورے سٹیجز بتائے تھے ان سارے سٹیجز سے گزرا. ثم انشأناه خلقا آخر, اور پھر وہ الٹیمیٹ اپنے اس پہ رزلٹ پہ پہنچا جب ہم مبارکبادیں دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا بچہ پیدا ہو گیا. اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین, کتنی بہترین اٹھان میں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اٹھایا. ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں, یا تو لڑکی ہونے کا غم منا رہے ہیں, یا مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, یا میں کے سسرال کی جنگیں چل رہی ہیں. میں نے باقاعدہ دیکھا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور ساس بہو کے جھگڑے وہاں چل رہے ہوتے ہیں, میکے والے کیوں آئے, یا فلاں کیوں نہیں آیا, فلاں نے فون کر کے مبارکباد کیوں نہیں دی, فلاں کو یہاں ہونا چاہیے تھا,
لڑکا بھی پیدا ہو تو ہمارے تو یہاں اتنے بڑے بڑے ریچول شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا جی اب اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے تو اب اس کی ساس کو کیا دینا ہے، تو نندوں کو کیا دینا ہے، یعنی ایک منی جہیز دوبارہ تیار ہوتا ہے، کیونکہ جی اب پیدا تو ہماری بیٹی نے کیا ہے، آپ کو شاید ہمارا بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن نہیں، ہم نے سارا کریڈٹ پھر خود ہی لے کے جانا ہے لڑکے والوں نے. اور عجیب و غریب وہاں پہ ایک ہم نے تباہی جو ہے نا وہ پھیری ہوتی ہے. یہ جو ہے نا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہ تو نہیں ہم سوچ رہے، ہم بالکل بھی اس ٹائم پہ ایسی کوئی بات سوچتے ہی نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کرتے. بہت کم فیملیز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ واقعی شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ ہوتی ہیں. بچے کو دیکھنا اس وقت، اور ایک ایسا مرحلہ ہے، میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی قرآن پڑھا ہوا انسان صرف ڈلیوری کا پروسیس دیکھ لینا تو وہ اپنے رب کی شان کے آگے جھک جائے کہ اتنے تہوں میں سے اتنی پتلی لیئرز ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کو اتنا وہ وہاں پہ سنبھال کے رکھتی ہیں، اتنا فلوئڈ ہوتا ہے، اس میں سے بچہ سانس لیتا ہوا پیدا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی ڈاکٹر کو کریڈٹ جاتا ہے، وہاں پہ مجھ سے 6000 دفعہ پوچھا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے گلا صاف کیا تھا نا، گلا صاف کیا تھا نا، کوئی بیماری ہو تو ہم کہتے ہیں جی ڈاکٹر نے گلا نہیں صاف کیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈلیوری کا پروسیس ایسا ہوتا ہے کہ اگر جنگل میں بھی بچہ پیدا ہوگا نا، جہاں پہ کوئی سکشن کیتھیٹر نہیں ہے، گلا صاف کرنے کی مشین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ بچہ خود بخود اپنا گلا صاف کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت ساری ریفلیکسز خود لے کر آتا ہے. ہاں ظاہر ہے جب ایک آپ کلینکل فیسلٹی میں ہوتے ہیں تو وہاں ڈاکٹرز آپ کو آسانی دیتے ہیں اور وہ بچے کے لیے جو کچھ معاملات بہتر بنا سکتے ہیں اس کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو گارنٹیڈ کہتی ہوں کہ اگر ہم وہاں سائڈ پہ بھی کھڑے رہے نا، اللہ نے اس کی زندگی رکھی ہے نا، وہ بچ جائے گا. اس میں ہمارا کوئی اتنا خاص کمال نہیں ہوتا، ہم ہر چیز کا ملبہ جو ہوتا ہے نا وہ ڈاکٹروں پہ اس وقت گرانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے جس طرح سے ہے اس کو بھول جاتے ہیں. سورہ حج میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوبارہ اس چیز کا ذکر کیا. اس میں جہاں پہ تخلیق کے یہ مختلف مراحل ان کا ذکر آیا، وہاں پہ خاص طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ ہے کہ یا تو یعنی یہ جو سٹیجز ہوتے ہیں اس میں ایک پورا بنا ہوا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، یا نہیں بنا ہوا نہیں پیدا ہوتا، فلی فارمڈ ہوتا ہے یا ان فارمڈ ہوتا ہے. یعنی اس کا مس کیریج بھی ہو سکتا ہے، کوئی ارلی لاس بھی ہو سکتا ہے، بعد میں جا کر بھی کوئی مسئلہ جو ہے اس کا ہو سکتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو پورے اس کے مراحل تھے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جوڑ رہے ہیں اس میں آخرت سے. یعنی آیت کا آغاز جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من بعث فانا خلقناکم من تراب، کہ اے لوگو اگر تم اس معاملے میں شک میں ہو کہ ایک دن تم اٹھائے جاؤ گے تو اپنی تخلیق پہ غور کرو. کیا تھے تم؟ کچھ بھی نہیں تھے. پہلے نطفہ تھا، پھر علقہ تھا، پھر تم ایک وہ کلاٹ کی شکل مضغہ تھا، مخلقات و غیر مخلقات، یا تو وہ پورا بن گیا یا وہ ادھورا رہ گیا. پھر ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا. ہاں، کیونکہ ہم اپنے لڑائی جھگڑوں میں پڑے ہوئے. کوئی کہتے ہیں جی میرے تو ہسبینڈ نے اور ساس نے اتنی ٹینشن دی، اس وجہ سے میرا ابارشن ہو گیا، میرے بچے کی دل کی دھڑکن ختم ہو گئی. اصل تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہاں ظاہر ہے ظاہری اسباب کو ہم نے دیکھنا ہے. کوئی کہتا ہے جی ڈاکٹر نے صحیح طرح سے پہلے دیکھا نہیں تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں تک ٹھہرانا ہے وہاں تک ٹھہرائے گا. اسی آیت میں آگے کیا کہا گیا کہ پھر وَمِنْكُم مَن يُتَوَفَّى وَمِنْكُم مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، ان میں سے کچھ جلدی فوت ہو جاتے ہیں اور کچھ ارذل العمر تک جاتے ہیں. ایسی عمر پہ چلے جاتے ہیں کہ ان کو کوئی علم ہی نہیں رہتا کسی چیز کا، کوئی وہ کام ہی نہیں کر پاتے ہیں. زندگی کے جتنے مراحل ہیں، بچے کا پریگنینسی ہونا، بچے کا پراپرلی پیدا ہونا، مس کیریج ہو جانا، جوانی میں چلے جانا، بڑھاپے میں چلے جانا، جب وہ انسان پھر دوبارہ بچہ بن جاتا ہے، یہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور ہر چیز کو ہم نے، ہمارے رب نے جو کچھ ہمیں دیا جیسے دیا اس طرح دیکھنا ہے. اب کئی دفعہ جب لوگ بار بار آ کے پوچھتے ہیں، مثلا کسی کا اگر مس کیریج ہو جاتا ہے کہ جی کیوں بچہ ضائع ہو گیا، کیوں ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بڑا قدرتی نظام رکھا ہے. ہم ڈاکٹرز جو ہیں نا، ایسے تمام مواقع پہ جہاں یہ کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ کوئی میڈیکل نیگلیجنس نہ ہو گئی ہو، ڈاکٹر سے کوئی چیز نہ مس ہو گئی ہو، کوئی ایسا
کام کرنے والا جو آئندہ سے مریض کو فائدہ دے اس کو ہم ضرور دیکھ لیں. ایک چیز پہ ضرور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ کسی بھی اب نارمیلٹی کے ساتھ ہوگا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کی باڈی میں یہ نظام رکھا ہے کہ اس کا مس کیریج ہو جائے گا. نہیں تو اگر سارے بچے پیدا ہونا شروع ہو جائیں، کوئی بھی مس کیریج نہ ہو، تو ہمارے پاس ایب نارمل بچوں کی تعداد بڑھ جائے گی. تو جہاں پہ بڑی خرابی ہوتی ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضائع کر دیتے ہیں. اس بات کو بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی ٹھیک ہے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، انسان نے اس پہ پورا انویسٹ کیا ہوتا ہے، مینٹل پریپریشن ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، پریگننسی ہوتی ہے، لیکن اس چیز کو بھی نا یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو تمام مواقع ہوتے ہیں یہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. ہاں ہم نے اپنی طرف سے ڈاکٹر سے پوچھنا بھی ہے، کوئی ٹیسٹ کروانے والے ہیں وہ بھی کروانے ہیں، کوئی احتیاط کرنے والی ہے وہ بھی کرنی ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے ہمارا فوکس یا وہ جو ہے نا توپوں کا رخ ڈاکٹروں کی طرف نہیں ہونا چاہیے، یا اپنے کوئی فیملی ممبرس کی طرف نہیں ہونا چاہیے. یہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جس کو بچانا ہے، جس کو پورا بنانا ہے، وہ پورا ہی بنے گا، اور وہ ہیلدی طریقے سے ڈیلیور بھی ہوگا اور وہ آگے تک جائے گا. اور جس کو نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھنا، اس میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے خیر ہے، اس خیر کو ہم نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے. سورہ الغافر کی آیت نمبر 67 میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں بتا رہے ہیں، جیسے نطفہ ہے، علقہ ہے، بچہ ہے، میچورٹی ہے، اولڈ ایج ہے. بار بار ان باتوں کا ذکر آ رہا ہے، اور اینڈ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل استعمال کرو. یہ سٹیجز ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری عقل ہونی چاہیے کہ یہ سب ہوتا کیسے ہے. کتنی چیزیں تو ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. کتنی بحثیں ہیں ہماری کہ جی اس کی شکل کس پہ چلے گی، نانکوں پہ چلی جائے تو دانتوں کو نہیں اچھا لگتا، دانتوں پہ چلی جائے تو نانکوں کو نہیں اچھا لگتا. ایک ماں کے لیے ہم کتنا ٹراما کریٹ کرتے ہیں کہ سارا دن نا جب وہ دانتوں میں جاتی ہے تو وہ صرف اپنے بیٹے سے ملواتے رہتے ہیں. یہ بالکل ہمارے بیٹے پہ گیا ہے، بیٹے کی بچپن کی تصویریں نکال نکال کے اس کے ساتھ میچ کریں گے. اور نانکوں میں جب وہ جاتی ہے تو وہ بیچاری کئی دفعہ کنفیوز ہی ہو جاتی ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ اچھا میری امی کو، میری بہنوں کو، یا میرے میکے والوں کو تو اتنا نظر آ رہا ہے کہ میرے جیسی شکل ہے، میرے سسرال والوں کو کیوں نہیں نظر آتا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملی جلی بچوں کی شکل ہوتی ہے، اور اگر ہم ان کو یہی کہیں کہ یہ ماں باپ پہ گئے ہیں، یہ ماں باپ سے ملتے جلتے ہیں، تو دیکھیں اس سے کوئی وہ ہماری شان میں گستاخی تو نہیں ہو جائے گی نا. اس ماں کو وہ اچھی فیلنگ اس وقت دینا اور اس کا احساس کرنا. لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اولڈ ایج تک اس کو لے کے جایا گیا نا، اس پورے سلسلے کو. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، ہمیں یعنی ہر موقع پہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک ٹائم فریم دیا ہوتا ہے، پہلے ہمارے اندر کوئی قوت نہیں ہوتی، پھر درمیان میں ایک چھوٹا سا ٹائم فریم آتا ہے جس میں کوئی قوت ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جس میں پھر کوئی قوت نہیں ہے. ہم اسی طرح سے چلتے جا رہے ہیں اور ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے. تو اصل جو کرنے والے کام ہے نا، اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. کچھ دن پہلے میرے پاس ایک والدہ اپنی بچی کو لے کر آئی ہیں، سوچیں 11-12 سال کی بچی تھی. والدہ کا بھی جو یعنی اسٹرکچر تھا وہ تھوڑا پٹیٹ تھا، یعنی بہت وہ ٹال نہیں تھی. بیٹی بھی اسی طرح کی اسٹرکچر کی لگ رہی تھی، لیکن والدہ نے مجھے بار بار کہا کہ میں اس کی ہائٹ کے لیے بڑی پریشان ہوں، اس کی ہائٹ نہیں ہے، اور کلاس میں بھی یہ سب سے چھوٹی سی لگتی ہے. اور ایز اے ڈاکٹر مجھے بھی تھا کہ یہ نہ ہو مجھ سے کوئی چیز نہ مس ہو جائے، تو میں نے ظاہر اس کے سارے ٹیسٹ وغیرہ کروائے. لیکن زیادہ مجھے امید یہ تھی کہ اس کے ٹیسٹ ٹھیک آئیں گے، اور الحمدللہ اس کے ٹیسٹ ٹھیک آئے. میں تو شکر ادا کری تھی، لیکن والدہ کو بہت نہیں ہو رہا تھا کہ کچھ نکلا ہی نہیں. یعنی کچھ نکلتا تو میں اس کا علاج کرواتی اور اس کو کھینچ کے لمبا کر لیتی. تو میں نے جب ان کو کہا کہ دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسی بیماری نہیں نکلی، اور تو کہتی پھر یہ چھوٹی کیوں ہے، اس کا قد چھوٹا کیوں ہے. اب آپ امیجن کریں بچی کھڑی ہوئی ہے اور اس کے سامنے وہ یہ ساری ڈسکشن کر رہی. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ کا بھی تو قد چھوٹا لگ رہا ہے. اب آئی ایم سوری، میں آپ کو یہ بات کہنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن کیونکہ آپ اپنی بچی کو بار بار اس طرح کہہ رہی ہیں تو مجھے آپ کو بتانا پڑ رہا ہے. ہاں نہیں میں تو چھوٹی ہوں، لیکن گھر میں بہت سے افراد لمبے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو پھر آپ نعوذ باللہ، یہ تو مطلب آپ ایسے بات کر رہی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ نے اس پہ کیوں نہیں کر دیا اور اس پہ کیوں نہیں کر دیا. تو اللہ کا فیصلہ ہے، آپ نے بھی زندگی گزاری ہے اور آپ نے الحمدللہ اچھی زندگی گزاری ہے، تو آپ کی بیٹی بھی اچھی زندگی گزار لے گی. اگر ہائٹ اتنی ہی ضروری ہوتی تو اللہ تعالیٰ سب کو ہائٹ دے دیتے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. تو جب اتنے سٹیجز سے اللہ تعالیٰ بچے کو گزارتا ہے،
اللہ کے لیے مشکل تو نہیں ہوتا کچھ بھی کرنا، لیکن جن چیزوں پہ توجہ ہماری ہونی چاہیے ان پہ پھر ہم توجہ نہیں دے پاتے کیونکہ ہم اور چیزوں میں لگے رہتے ہیں۔ پھر سورہ القیامہ آیت نمبر 37 سے 39، اس میں بھی دوبارہ اللہ تعالیٰ نطفے کا بھی ذکر کرتے ہیں اور پھر میل فیمیل کی بات کی جاتی ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی پرفیکشن سے بنایا، فخلق فسوّا، بہترین طریقے سے، پرفیکٹ طریقے سے پورے فیچرز جو ہیں انسان کے بنائے، اور پھر فرماتے ہیں فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر وہ ان کو میل فیمیل کی شکل بھی دے دی۔ یہ بھی شروع سے ڈٹرمنٹ ہوتا ہے، یعنی ہمیں تو پتہ چلتا ہے جب بچوں کے جو باڈی پارٹس ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں، اور پھر الٹرا ساؤنڈ پہ بلکہ الٹرا ساؤنڈ ہم کرواتے ہیں اس لیے کہ پتہ چل جائے بیٹا بیٹی، اور اب تو اس لیے ضروری ہو گیا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو جب میرے بچے جب ہوئے تھے پیدا تو چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو ایک جیسے کپڑے ہوتے تھے۔ اب ایسا کمرشل دور آ گیا ہے کہ بوائے کے الگ ہیں اور گرل کے الگ ہیں، اور ہر چیز بوائے کی تھیمیٹک ہے اور گرل تھیمیٹک ہے، نیوٹرل کوئی چیز رہی نہیں ہے۔ کلرز پہ اور سٹائلز اب انہوں نے ایسے کر دیے ہیں، تو اب لوگ آ کے پہلے صرف ویسے پوچھتے تھے کہ جی میرا بیٹا ہے، دل چاہتا ہے بیٹی بھی ہو تو یہ اگر پتہ چل جائے، ہم نے نام سوچنے ہیں کہ چلے ہمیں پتہ چل جائے گا وقت سے پہلے تو ہم پریپیئرڈ ہوں گے ہر حساب سے۔ تو اب لوگ کہتے ہیں جی ہم نے شاپنگ کرنی ہے، 6-7ویں مہینے میں آ کر لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ جی پلیز ہمیں سیکس بتا دیں بچے کا، کیونکہ ہم نے شاپنگ کرنی ہے۔ اس میں بھی ہمارا کوئی ہولڈ نہیں ہوتا۔ میڈیکل سائنسز کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فیمیل جو ہے ایک جیسے کروموزومز ہیں وہ کیری کرتی ہے، اور میل جو ہے اس کے پاس دونوں طرح کے کروموزوم ہوتے ہیں، تو فیمیل کا کوئی قصور نہیں ہے اگر اس کی 4 بیٹیاں 6 بیٹیاں ہو رہی ہیں، قصور مرد کا ہے۔ اب اس کی طرف سے وہ کروموزوم نہیں جا رہا، ہم اکثر فیمیل کو ہی بلیم کرتے رہتے ہیں، کوئی اس کو سورہ مریم پڑھاتا ہے، کوئی اس کو پتہ نہیں کون کون سے وظیفے بتاتا ہے، وہ کون کون سے تسبیحات کرواتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ اللہ کی شان سے ہی ہو رہا ہے۔ اور اسی لیے یہاں پہ آیت نمبر 39 میں آتا ہے الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پہ کہ وہ زندگی کے بعد جو ہے وہ موت دے دے، زندگی پہ قادر ہے، موت پہ قادر ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے تو ہم اپنے رب کے آگے جھکے رہیں، یہ ادھر ادھر جا کے مزاروں پہ اور پیری فقیری یا اور لوگوں کے پاس جا جا کے دعائیں نہ منگوائیں، یہ فلاں دعا فلاں وظیفہ، پیشنٹ کی ڈلیوری ہوتی ہے تو ہم وہ تعویذ انہوں نے باندھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اتار دیں، اب یہ ہم نے پہننا ہے، اب یہ چیز ایسے کرنی ہے، یہ کام ہم چھوڑ دیں، ہم اپنے رب سے دعا مانگیں۔ اپنے گھر کے بزرگ ہوتے ہیں جن کا آپ کے ساتھ ایسوسیشن ہوتا ہے، وہاں پہ آپ ضرور دعا منگوائیں اور مانگیں، لیکن ہمیں طریقہ صحیح آنا چاہیے جس پہ ہم توجہ نہیں دیتے۔ احادیث کی طرف تھوڑا سا بڑھتے ہیں، جو بخاری سے ہمیں پتہ چلتا ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی۔ جو پہلے 120 دن ہوتے ہیں نا، وہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ دن جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں، تب تک کیا ہوتا ہے کہ روح پھونکی جاتی ہے اور سارے جو معاملات ہیں وہ اس کے لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے ایک حدیث سے کہ جب 40 اور 45 راتیں گزر جاتی ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ فرشتہ آتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے، یعنی اس کی زندگی، موت، اس کا شقی ہونا، خوش بخت ہونا، بدبخت ہونا، اور اس کی زندگی کے جو بڑے میجر ایونٹس ہوتے ہیں، اس کی شادی ہوگی نہیں ہوگی، کیا ہوگا، زندگی کے کیا بڑے ایونٹس ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو فرشتہ پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ جو حکم دے دیتے ہیں وہ وہاں پہ اس کے لیے ڈاکیومنٹ کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، ہم کوئی دوائی لیتے ہیں اس پہ ایکسپائری ڈیٹ ڈلی ہوئی ہوتی ہے، اس کے انگریڈینٹ سارے سائڈ پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے استعمال کا طریقہ سارا لکھا ہوتا ہے، سمجھے ہماری بھی سیمپلنگ اس طرح ہو چکی ہوتی ہے، اس وقت سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ اب کتنی ضرورت ہے، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جو شروع کا وقت ہوتا ہے، اس میں اکثر خواتین، کچھ لوگ جو خوش ہوتے ہیں وہ پھر زیادہ ہی خوشیوں میں ہوتے ہیں، وہ بھی کوئی ایسی دعائیں نہیں مانگ رہے ہوتے کہ یہ وہ اہم اوقات ہیں جس میں مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگنی ہے۔ ڈاکٹرز اس طرح سے تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا سینسیٹیو پیریڈ ہے، اس میں آپ نے دوائیاں نہیں زیادہ لینی، ریڈیشن سے دور رہنا ہے، اس میں آپ نے ریلیکس کرنا ہے، اس میں آپ نے ہیلدی ڈائٹ رکھنی ہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے نے آ کر آپ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قدر کے فیصلے ہیں وہ کرنے، اور تقدیر کو بدلنے والی صرف ایک ہی چیز ہے، وہ دعا۔ اگر ہم اس وقت ڈھیروں ڈھیر دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میرا اولاد، اس وقت میں پریگننٹ ہوئی ہوں اور یہ اولاد ہونے والی ہے،
تو میرے رب اس کے لیے اچھے فیصلے لکھنا، اس کو خوش بخت بنانا. اور آپ دیکھیں کہ ہمیں انبیاء کی دعاؤں میں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو دعائیں مانگی جاتی ذریات طیبہ، کہ جب انبیاء دعا مانگتے تھے تو وہ طیب اولاد کے لیے بہت زیادہ دعا مانگتے تھے. تو ہم تو وہی بیٹا بیٹی کی جنگ میں لگ جاتے ہیں.